حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسولullah صلی علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درج ذیل دعا پڑھتے۔ حماد بن زید کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور عبد الوارث کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ عبدالعزیز سے اللہم انی اعوذ بکا کے الفاظ منقول ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بھی بیان کیے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہیب سے فلیتعوذ باللہ، اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ الفاظ منقول ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے آنے جانے کی جگہیں ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جانا چاہے تو یہ کلمات کہہ لیا کرے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جایا کرے، ان سے استنجا کر لیا کرے، بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے۔